اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ آپ اپنا اگر پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو کون سی چیز پہ کرتے ہیں؟ واچز پہ کرتے ہیں، پرفیومز پہ کرتے ہیں، اپنی شخصیت پہ، اپنی ذات کے لیے؟ دیکھیں، میں بڑی جلدی آزاد ہو گیا تھا ان چیزوں سے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، اللہ نے عزت دی بڑی ینگ عمر میں، تو میں دیکھتا تھا سارا وقت اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے. شروع میں میں جب 20s میں تھا، میں بھی یہ ڈیزائنر وغیرہ یہ خریدتا تھا. تو تھوڑا سوچتا تھا، مجھے کوئی شوق تو تھا نہیں، اس لیے کہ باقی بھی میرے سے جو بڑے تھے وہ سارے خرید رہے ہوتے تھے، میں بھی. پھر میں نے سوچا مجھے اتنا تو کچھ ہے نہیں، اور پھر کپڑے لیتا، پھر فیشن چینج ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور لیتا ہے. تو میں بڑی جلدی اس چیز سے آزاد ہو گیا تھا. میں نے پھر بڑی جلدی اپنی ضروریات کو ڈیفائن کیا کہ میری ضروریات کیا ہیں، تو اس کے مطابق پھر میں نے زندگی گزارنی شروع کی، اور بڑی آسان زندگی ہو جاتی ہے. جب آپ اپنی خواہشوں کے مطابق رہیں، بڑی مشکل زندگی ہے. جب آپ اپنی ضروریات کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ ہے کیا، اور آپ جب آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. خان صاحب، آپ کی سب سے بڑی کمزوری؟ دیکھیں، کمزوری تو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے، لیکن مسلسل انسان کو جائزہ لینا چاہیے. ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ جو ہر اچھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر برا وقت آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جب آپ کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو انسان بار بار میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں، کیا میری کمزوری ہے، اور پھر میں وہ کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی میں مسلسل آپ دیکھیں، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز، جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں مرتے تک، اللہ سیدھے راستے پہ لگا. یہ مسلسل جہاد ہے سیدھے راستے کی. یہ اپنے جو بڑی جہاد ہے اپنی نفس کے اوپر، یعنی اپنے آپ سے اصل جنگ ہے کہ مسلسل آدمی اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگاتا ہے، لڑتا رہے اپنے آپ. اور یہ آپ کو دیکھیں، 2 طرح. ایک لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا نماز پڑھنے تو ذہن کہیں اور جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے نماز اب سوچ کے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ اللہ ہر چیز کا تیرا شکر ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اگر شکر نہیں ادا کرو کہ میں چیزیں لے لیتا ہوں، تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے اس سے خوف ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں آپ کو سزا ملتی ہے. گناہ یہی ہے نا، لوگوں کا دل دکھانا گناہ ہے. پھر کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، یعنی خوشیاں جن کو بخشی ہیں ان کے راستے پہ لگا. وہ کون ہے؟ پیغمبر ہے. پیغمبر کون تھے؟ وہ سارے اپنے میں کو قابو پا لیا تھا انہوں نے. سب نے، سارے جو پیغمبر تھے میں کو قابو پا کے بڑے انسان بنے تھے، اور انہوں نے انسانیت کے لیے آئے تھے. تو وہ اور سارا وقت آپ کا جو شیطان کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آپ کو میں کی طرف کھینچتا ہے، اور جو آپ کا جو روح ہے، جو اللہ کا جو پیغام ہے، وہ آپ کو انسانیت، ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مسلسل آپ کی جدوجہد ہے. آپ دعا میں صراط مستقیم مانگتے ہیں، سیدھا راستہ، بس. اس کے علاوہ سکون یا بس سیدھا راستہ؟ وہ ہے وہی سکون کا راستہ، سیدھا راستہ ہے اس سکون کا راستہ، کیونکہ خوشی کا راستہ ہے. بالکل. جب اللہ آپ کو نعمتیں بخش دے تو خوشی ہوگی نا. یعنی لوگ سمجھتے ہیں پیسے میں خوشی ہے. میں نے ساری زندگی پیسے والے لوگ دیکھے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سب سے لوگ جن میں سب سے کم سکون اور خوشی نہیں ہے وہ پیسے. آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. جو اپنی میں کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ ٹولسٹوئے کی میں بار بار ایک زبردست کی کوٹیشن ہے کہ only one way, certain way of attaining happiness is living for others. کہ باقیوں کے اوپر تو شک ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ خوشی دیتا ہے. کیا بات ہے، بالکل.